ایک حکیم صاحب بہت کنجوس تھے۔ ان کی کنجوست کا یہ عالم تھا کہ 2 ماہ تک دال اس کے گھر میں مسلسل پکتی اور کبھی گوشت نہ پکایا۔ بیوی نے گوشت کی فرمائش کی تو صبح سویرے گھر سے گوشت خریدنے کے لیے نکلے۔ بیچاری بیوی سارا دن انتظار کرتی رہی مگر وہ گھر نہ آئے۔ آدھی رات کو گھر میں داخل ہوئے جبکہ اس کی بیوی سو چکی تھی۔ کھانے کے معاملے میں کنجوسی تو سمجھ میں آتی ہے مگر وہ حکمت میں بھی کنجوسی کرتا۔ آج تک اس کا کوئی شاگرد نہیں تھا کیونکہ وہ کسی کو اپنا علم نہیں بتاتا تھا۔ جو مریض بھی اس کے دواخانے میں آتے تو دوائی دینے میں بھی کنجوسی کرتا۔ 1 ہفتے کی دوائی 2 دن میں ختم ہو جاتی مگر پیسے پورے وصول کرتا۔ حکیم صاحب کے ایک دوست نے سمجھایا، حکیم صاحب، اللہ نے آپ کو اتنی مال و دولت سے نوازا ہے، کم از کم اپنے مریضوں کے علاج میں تو کنجوسی سے پرہیز کریں۔ حکیم صاحب نے دوست سے کہا، کنجوسی میرے خون میں شامل ہو چکی ہے، میں اپنی اس خصلت سے باز نہیں آ سکتا۔ حکیم کے دواخانے سے سامنے ایک خاتون گزرتی تھی جو ایک اسکول میں پڑھاتی تھی۔ حکیم صاحب کو وہ عورت بہت پسند تھی اور وہ دل ہی دل میں دعا کیا کرتے کہ کاش کبھی یہ محترمہ میرے دواخانے تشریف لائے تاکہ میں اس سے اپنے دل کا حال کہہ سکوں، مگر کئی ماہ تک حکیم کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ حکیم سوچتا کہ آخر یہ محترمہ کیا کھاتی ہے جس کو کبھی زکام تک نہیں ہوا۔ خیر کافی عرصہ گزر جانے کے بعد حکیم سے مزید برداشت نہ ہوا اور اس نے کسی عورت کے ذریعے اس لڑکی کے نام ایک پیغام بھیجا کہ میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے بھی حکیم کے نام جوابی خط لکھا کہ آپ بھی مجھے اچھے لگتے ہیں مگر شادی زندگی بھر ساتھ نبھانے کا عمل ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو سمجھے بغیر آپ سے شادی نہیں کر سکتی اور آپ کو سمجھنے کے لیے آپ سے ملاقات بہت ضروری ہے۔ حکیم نے خط لکھا کہ میں بھی آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ علاج کے بہانے میرے دواخانے تشریف لے آنا، یوں ہماری ملاقات بھی ہو جائے گی۔ مگر لڑکی نے کہا ایسا ممکن نہیں، اگر ملنا ہے تو آپ کو میرے پاس ہی آنا پڑے گا، آپ آدھی رات کو میرے گھر کے سامنے والی گلی میں چکر لگاتے رہنا، میں موقع دیکھ کر اپنے گھر کی چھت سے ایک سکہ پھینکوں گی، سکے کی کھنک سن کر آپ چھت پر آ جانا۔ حکیم تیار ہوا، خوشبو لگائی اور نئے کپڑے پہن کر آدھی رات کو اس لڑکی کے گھر کی سامنے والی گلی میں جا پہنچا، مگر لڑکی چھت پر نہ آ سکی کیونکہ اس کا باپ چھت پر ٹہل رہا تھا۔ بیچارہ حکیم واپس چلا گیا مگر اچانک اسے یاد آیا کہ دواخانے کو تالا لگانا بھول گیا۔ حکیم بھاگا اور دیکھا تو دواخانہ لٹ چکا تھا۔ کنجوس حکیم کو بخار ہو گیا اور وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر پایا۔ اس نے قرض لے کر دوبارہ دیسی ادویات کا سامان خریدا مگر وہ کافی عرصہ اس صدمے سے باہر نہ آ سکا۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو اسے لڑکی کی محبت ستانے لگی۔ لڑکی نے دوبارہ وہی طریقہ بتایا کہ آپ میرے گھر کے سامنے والی گلی میں تشریف لے آئیں، میں چھت سے سکہ پھینکوں گی، سکے کی آواز پر آپ چھت پر آ جانا۔ پچھلے غموں کو بھول کر حکیم تیار ہو کر گلی میں جا پہنچا۔ لڑکی چھت پر آئی، جب اس نے دیکھا کہ اس کا باپ چھت پر موجود نہیں تو جلدی سے چھت سے ایک سکہ پھینکا۔ سکے کی آواز سن کر لالچی اور کنجوس حکیم لڑکی کو بھول گیا اور ادھر گلی میں بیٹھ کر سکہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ لڑکی کافی دیر انتظار کرتی رہی۔ جب حکیم چھت پر نہ آیا تو اس نے نیچے گلی میں جھانک کر دیکھا تو حکیم پاگلوں کی طرح سکہ تلاش کرنے میں مصروف تھا۔ لڑکی نے ادھر ہی چھت سے حکیم کو آواز دی، حکیم صاحب، کنجوست میں آپ سے 2 ہاتھ آگے ہوں، میں نے سکہ دھاگا باندھ کر پھینکا تھا، آپ سے ملاقات کرنے کی خاطر میں 1 ٹکے کا نقصان نہیں کر سکتی تھی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔